بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ایک آیت الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اس آیت کی تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جن کو کتاب دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ انہی کا ذکر ان آیات میں آیا ہے کہ ایسے چھپانے والوں کی اور اس چھپانے پر پھر قائم رہنے کی وعید سنائی گئی ہے اور اس پر توبہ کرنے پر معافی کا وعدہ ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا من البینات کھلی ہوئی دلیلیں یعنی صاف حکم جو ہم نے نازل کیے، والہدی اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے لیے کتاب میں۔ کتاب سے مراد تورات اور انجیل۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یعنی جو اس کام سے نفرت کرنے والے ہیں وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے درست کیا، وبینوا اور جنہوں نے کھول کر بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو پس وہی لوگ ہیں کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ وانا التواب الرحیم، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ یعنی ان چھپانے والوں میں سے جو اپنی اس حرکت سے توبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے روبرو گزشتہ کاموں سے معذرت کر لے اور جو کچھ ان کے اس کام سے خرابی ہو گئی تھی آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کر دیں، تو اس اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے چھپائے ہوئے مضامین کو عام طور پر ظاہر کر دیں تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے، یعنی یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے حال پر میں عنایت سے متوجہ ہوتا ہوں اور ان کی خطا معاف کر دیتا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار یعنی کفر ہی کی حالت میں وہ مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں یعنی اسی لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ تو یعنی اگر اسی کفر کی حالت میں وہ مر جائیں گے تو ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ حاصل یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے اور ہمیشہ کا جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی خدا کی خاص رحمت سے دور بھی رہے گا اور ہمیشہ ملعون رہنا یہی ہے۔ کسی وقت ان پر سے جہنم کا عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پائے گا اور مہلت بھی نہ دی جائے گی، یعنی فوراً جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ یعنی ان پر لعنت کریں گے لعنت کرنے والے۔ تو لعنت کرنے والوں کو یہاں متعین نہیں کیا کہ کون لوگ لعنت کرتے ہیں۔ امام تفسیر مجاہد اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تعیین کے نہ ہونے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ تمام جانور اور حشرات الارض بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعمالی سے ان سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ وماتوا وہم کفار کے لفظ سے جساس اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمہ کا یقینی علم
ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں، تو اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت علی الکفر کا اللہ کی طرف سے علم ہو گیا تھا۔ البتہ عام کافروں ظالموں پر بغیر تعیین کے لعنت کرنا درست ہے۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک کہنا جائز نہیں جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر ہی پر ہوگی، تو کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور عوام اس سے بالکل غفلت میں ہیں، خصوصاً عورتیں، کہ بات بات پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی رہتی ہیں۔ اور یہ لفظ جو لعنت ہے، صرف لفظ لعنت ہی کے کہنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ہم معنی جو الفاظ ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم میں ہیں۔ آگے ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، والفلک التی، اور کشتیوں میں، تجری فی البحر، جو کہ لے کر چلتی ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے کام کی چیزیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور پانی جس کو اتارا اللہ نے آسمان سے، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو، بعد موتها، اس زمین کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ تابع دار ہیں اس کے حکم کا آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ مشرکین عرب جو تھے تو وہ اس آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اپنے عقیدہ کے خلاف جب انہوں نے سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ کہیں سارے جہان کا ایک معبود بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے۔ تو حق تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ایسا معبود جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق ہو تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو کوئی ان صفات میں کامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید متعدد اور مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے، مثلاً وہ ایک ہے، یعنی کائنات میں کوئی اس کی مثال نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہ تھی، وہ اس وقت بھی موجود رہے گا جب کوئی چیز موجود نہ رہے گی، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس بات سے جاہل اور عالم سب سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن رات کو ہمیشہ بدلتے رہنا اس کی قدرت کاملہ، کہ ان چیزوں کی پیدائش اور ہمیشہ رہنے میں کسی دوسری ہستی کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح پانی پر کشتیوں کا چلانا یہ بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ پانی کو حق تعالیٰ نے بہنے والی اور ایک رقیق چیز ہونے کے باوجود اس کی پیٹھ پر بڑے بڑے وزن کو لے کر مشرق سے مغرب تک منتقل کر دیتے ہیں، اور ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہواؤں کا چلانا اور پھر اپنی حکمت کے ساتھ ان کے رخ بدلتے رہنا، یہ سب اس کا پتہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی بڑا علیم اور خبیر اور حکیم ہے۔ بما ينفع الناس کے لفظ میں اشارہ کر دیا گیا کہ جو سمندری جہاز ہیں ان کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں منتقل کرنے کے ذریعے عام انسانوں کے بے شمار فائدے ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آسمان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے اس طرح نازل کرنا کہ اس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے،
اگر سیلاب کی طرح آتا، کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی سامان کچھ نہ رہتا، پھر پانی برسنے کے بعد اس کا زمین پر محفوظ رکھنا۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادا شریک، یحبونہم وہ ان سے محبت رکھتے ہیں، کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے اس طریقے سے وہ ان سے محبت رکھتے ہیں، والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ تو ان کو ان سے زیادہ محبت ہے اللہ کی، ولو یری الذین ظلموا اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب، ان القوۃ للہ جمیعا کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو اس آیت میں مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے محبت اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنا ضروری ہے، اور جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت بہت قوی محبت ہے، کیونکہ اگر مشرک کو یہ ثابت ہو جائے کہ جن کو وہ پوج رہا ہے ان کی طرف سے اگر کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً محبت ختم کر دیتے ہیں، اور مومن باوجود اس کے کہ نفع دینے والا اور نقصان دینے والا اللہ ہی کو وہ اعتقاد کرتا ہے، لیکن پھر بھی محبت اور رضامندی اس کی باقی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یعنی کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے ہونے میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے کہ سب طاقت حق تعالیٰ ہی کو ہے اور دوسرے سب اس کے سامنے عاجز ہیں، چنانچہ اس مصیبت کو نہ کوئی روک سکا نہ ٹال سکا اور نہ ایسے وقت میں اور کوئی یاد رہا۔ اس مصیبت کی شدت میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں کہ وہ بدلے کا دن ہے اور بھی سخت ہوگا۔ تو اس طرح غور کرنے سے جو معبود تراشے ہوئے ہیں ان کا عاجز ہونا اور حق تعالیٰ کی قدرت اور عظمت ان پر ظاہر ہو کر توحید اور ایمان اختیار کر لیتے۔ آگے فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا کہ جب بری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، ورأوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب، وتقطعت بہم الاسباب اور ختم ہو جائیں گے ان سے ان کے سب اسباب، وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اچھا ہوتا کہ اگر ہم کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا دنیا میں تو پھر ہم بھی ان سے بری ہو جاتے، کما تبرؤوا منا جیسے یہ آج ہم سے بری ہو گئے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم تو اسی طریقے سے دکھاتا ہے ان کو اللہ ان کے اعمال حسرات علیہم کہ خالی حسرت ہوگی ان پر، وما ہم بخارجین من النار اور ہرگز نہیں وہ نکلیں گے آگ سے، یعنی وہ سختی عذاب کی اس وقت معلوم ہوگی جب کہ مشرکین میں سے ایسے لوگ جن کے کہنے پر یہ دوسرے عوام چلتے تھے تو ان عام لوگوں سے صاف اس دن الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، تو یہ سب کے سب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے۔ جو ان کے آپسی تعلقات تھے کہ ایک دوسرے کے تابع تھے اس وقت سب قطع ہو جائیں گے۔ یہ جو ان کے تابع تھے یہ لوگ جب ان کی اس حرکت کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کسی طرح ہم سب کو دنیا میں ذرا ایک دفعہ جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے اتنا بدلہ تو لے لیں کہ اگر یہ پھر ہم کو اپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں تو ہم بھی ان سے صاف ٹکا سا جواب دے کر الگ ہو جائیں کہ جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو کر بیٹھ گئے، اور ہم بھی کہیں گے کہ آپ وہی ہیں کہ عین موقع پر بے رخی کی تھی، اب ہم سے کیا غرض۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجویزوں اور سوچ بچاروں سے کیا ہاتھ آئے گا، فقط اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کو پیش کریں گے تو ان کو حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
اور ان دونوں کو، تابعین اور متبوعین دونوں کو، دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرمائے، آمین۔